ساتھ صاحب جو ہمارا وفد جائے گا، چلیں اس پہ مینشن نہیں کیا کلاسرا صاحب نے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے خود پرسوں یہ کہا کہ بہت سے ممالک جب میں نے یہ اقدام لیا اس کے بعد منتیں کر رہے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے، وہ ان کو بلی کر رہے ہیں. کلاسرا صاحب نے یہ ورڈ یوز کیا. ڈونلڈ ٹرمپ بلی ضرور کرتے ہیں. اب پاکستان کا اس صورتحال میں وفد کا بھیجنا، کیا ہم اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پہ یہ نہیں لگے گا کہ ہم ڈیسپریٹ نہیں ہیں، ہم منتیں کر رہے ہیں امریکہ کے آگے جا کے، یا لگے گا کہ ہم ڈیسپریٹ ہیں، ہم بھی منتیں کر رہے ہیں جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ پتہ نہیں کہ ہماری اصل میں فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، یہ تو گورنمنٹ بہتر بتا سکتی ہے. ہماری دور سے دیکھنے کی فہم میں 2-3 انڈیکیٹرز ہیں. ایک یہ کہ اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اور ٹیکس ریٹس کا مطلب کہ ہم کلیکشن کریں گے اور آئی ایم ایف کو پیسے واپس دیں گے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہماری فائنینشیل سچویشن ٹھیک نہیں ہے. مطلب اگر ہماری فائنینشیل سچویشن کو ٹھیک ہوتی، ہم کسی سے کو بات کرنے کے لائق ہوتے تو ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس سے پیسے کم لے رہے ہوتے اور آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہوتے کہ ہم اتنے ٹیکسز نہیں لگائیں گے. دوسرا اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ جو حکومت جا کے بات کرے گی وہ ماضی میں ہمیں بتا چکی ہے کہ ہم تو بیگرز کانٹ بی چوزرز اینڈ ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو مجھے کوئی زیادہ امید نہیں اس حکومت کے تشکیل شدہ وفد سے کہ وہ جا کے کہے گا کہ ہم ایک خود مختار قوم ہیں اور ہمارے سے برابری کے اوپر بات کریں. اگر کریں تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن ان کی صورتحال سے کم از کم ایسے نہیں لگ رہا. اچھا، پاکستان کو اس اسٹریٹجک مومنٹ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ٹھیک. میں ایک زمانے میں امریکہ میں کام کرتا تھا، تو میں نے ایک بڑے عقل مند شخص سے پوچھا کہ وہ بہت امیر تھے اور بڑے وہ بزنس میں ان کے پروفٹ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ کا راز کیا ہے، ہاؤ ڈو یو ڈو دس. تو اس نے کہا کہ جو بھی مارکیٹ کو جو 6 مہینے بعد اس میں ہونے والا ہے وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ سکسیسفل ہوگا اس پیریڈ کے اندر. پاکستان کو اس لمحے یہ نہیں سوچنا صرف کہ آج کیا حالات ہیں، سوچنا یہ ہے کہ اگلے 5 سال کو اگر آپ پروجیکٹ کریں تو اس ٹریڈ وار میں جو پہلے صرف تھریٹن ہو رہی تھی اور اب شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ بالکل کولڈ ایک سٹینڈ آف جو تھا، جو نیو کولڈ وار ہے، وہ ایفیکٹولی اب شروع ہو گئی ہے اس ٹیرف وار کے تھرو. کیا اگر یہ ایسکیلیٹ ہوئی، سب سے پہلا سوال ہمیں اسٹریٹجیکلی آپس میں دیکھنا یہ ہے، ایک یہ کہ کیا یہ بس ڈرانے دھمکانے والا ہے اور ختم ہو جائے گا، چلیں پھر اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے ہم چل رہے ہیں. اور اگر یہ اس طرح ختم نہیں ہوا اور یہ واقعی کسی جس طرح دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ اس میں امریکہ اور چائنا کی سیریس کوئی لڑائی ہو جائے گی اور ہمیں کوئی سائیڈ چوز کرنی پڑے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم واپس امریکن کیمپ میں جائیں گے؟ اور چائنا کے ساتھ کی کتنی اس میں نیگوشیٹنگ پاور ہے؟ کیا ہمیں کل کو امریکہ کو خیر بات کہنا پڑے گا اگر ایک نیا بلاک کریٹ ہو گیا؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں بیسٹ انالیسس دے رہا ہوں. پاکستان میں فورن پالیسی کے، ریجنل پالیسی کے ایسے سیریس لوگ موجود ہیں جن کو بٹھا کے ہمیں ایک آپس میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ دنیا 2030 میں کدھر ہوگی، 35 میں کدھر ہوگی، کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں اپنی امریکہ کی ریلیشن شپ کو ری الائن کیسے کرنا چاہیے، چین کی ریلیشن شپ کو ری الائن کیسے کرنا چاہیے، روس کی ریلیشن شپ کو ری الائن کیسے کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ڈیفنس ڈیپینڈیبلٹی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اکنامک ڈیپینڈیبلٹی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یہ ٹیرف وار اس ہفتے کی خبر نہیں ہے میری ناقص سی رائے میں. یہ ٹیرف وار اس چیز کا اعلان ہے کہ شاید دنیا ایک نئی کولڈ وار کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور ممالک وہی اس میں ٹھیک رہیں گے جو ریاکٹیو پالیسی نہ کریں، اسٹریٹجک لانگ ٹرم تھنکنگ کے ساتھ اپنے فیصلے کریں، تو زیادہ بہتر.